السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور محدثین کرام کے اقوال کی روشنی میں تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ شرعی احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علم کا بیان چل رہا ہے، یہ ابواب العلم کی دوسری نشست ہے۔ حدیث نمبر 2760، باب ما جاء فی من یطلب بعلمہ الدنیا۔ حدثنا ابو العشاۃ احمد بن المقدام العجلی البصری حدثنا امیۃ بن خالد حدثنا اسحاق بن یحیی بن طلحہ حدثنی ابن کعب بن مالک عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء ویصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ النار۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ واسحاق بن یحیی بن طلحہ لیس بذلک القوی عندہم تکلم فیہ من قبل حفظہ۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو اس شخص کے بارے میں آیا ہے جو اپنے علم کے ذریعے دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا طلب کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم کو ذریعہ معاش بناتا ہے اور علم کا مقصد اس کے صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے علماء کا مقابلہ کرے، علماء سے مناظرہ اور مجادلہ کرے، مکابرہ کرے، یا بیوقوف لوگوں سے بحث و تکرار کرے، یا اس علم کے ذریعے لوگوں کی نگاہوں کو، لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ علم محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنا چاہیے، علم کے ذریعے شرعی احکام سے آگاہی ہونا ہے، یہ مقصد ہے اصل علم کا۔ علم کا مقصد اگر کسی کا یہ ہو کہ وہ علم کے ذریعے اپنی برتری، فوقیت اور دوسرے علماء پر اپنی برتری کا اظہار کرنا چاہے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہے، یا بیوقوفوں کے ساتھ بحث و تکرار کرے اپنے علم، اپنا رعب جتانے کے لیے یا اپنی برتری بتانے کے لیے، بیوقوف لوگوں سے بحث و تکرار کر رہا ہے، نااہل اور ناواقف لوگوں سے، یا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف پھیر لے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے اور ان کے ذریعے وہ مالدار بن جائے اور دنیا کی ہر طرح کی آسائش، راحت، آرام اور نعمت حاصل کرے۔ اگر اس کے علم کے حصول کا مقصد یہ ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ عمل میں بھی اخلاص ہو، نیت میں بھی اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے، دنیا طلبی کے لیے نہیں۔ حدیث نمبر 2761۔ مفتی صاحب، ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا اس میں جی۔ اب جیسا کہ یہ جو درس حدیث ترمذی شریف، ابن ماجہ، بخاری، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی جو ریکارڈنگ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام چل رہی ہیں جی، تو یہ جو درس کی ریکارڈنگ ہے اس کی اگر ہم DVD جو ہے بنا کر لوگوں میں جو ہے فروخت جو کرتے ہیں جی، اور پھر اصل مقصد نشر و اشاعت ہے ہمارا جی، لیکن DVD اگر بنا کر جو ہے مساجد میں اعلان کروا کر اور جلسوں میں، بیانات میں اور مختلف جو CDs اور DVDs کی جو شاپس ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، جی، تو اس میں جو ہے ہم فروخت کرتے ہیں، جی، تو پھر اب
یہ جو فروخت کرنا ہے شرعاً کیسا ہے؟ تو اس میں بھی نیت دیکھی جائے گی، نیت پر دار و مدار ہے. اگر مقصد تجارت کے لیے غرض سے اگر یہ تمام چیزیں کروائی جا رہی ہیں تو پھر وہ جہنم کا باعث ہے. جی یعنی آج جو ہے گویا کہ آپ علم دین کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جو ہے آپ دوزخ میں بنا رہے ہیں. جی مطلب ہر چیز میں سمجھے آپ، خواہ وہ ہر چیز میں نیت سی ڈی کی شکل ہو. جی علم حاصل کرنے کا مقصد یہاں پر اگر کوئی شخص اسی لیے عالم بن رہا ہے، اسی لیے فاضل بن رہا ہے، کامل بن رہا ہے اور تبحر حاصل کر رہا ہے علم میں، تاکہ لوگوں سے تبحر یعنی مہارت، فوقیت، مہارت حاصل کر رہا ہے تاکہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی نگاہوں کو، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے اور اپنے دنیا کے کام ان کے ذریعے نکال لے. یہ مقصد اگر ہو تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. علم حاصل کرنے بھی مقصد للہیت ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے اور اللہ کے احکام سے واقفیت، اصل یہ مقصد ہونا چاہیے. حدیث نمبر 2761. حدثنا نصر بن علی حدثنا محمد بن عباد الحنائی علی بن المبارک عن ایوب السختیانی عن خالد بن دریک عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعلم علما لغیر اللہ او اراد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے علم حاصل کیا، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے. تو اس حدیث شریف میں بھی اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ علم بھی حاصل کیا جائے تو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور علم کے حصول میں للہیت، اخلاص ہونا چاہیے. اگر کوئی غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور چیز مطلوب ہو اس کو علم کے ذریعے، یا دنیا چاہتا ہے، اللہ کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، بہترین سے بہترین، اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، یا غیر اللہ اس کا مطلوب ہے علم کے ذریعے اللہ کی معرفت، اس کے احکام پر عمل آوری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، آسائش اور راحت کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزارنا اگر اس کا مقصد ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حدیث نمبر 2762. باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ اخبرنی عمر بن سلیمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن ابان بن عثمان يحدث عن ابيه قال خرج زید بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا ما بعث إليه هذه الساعة إلا بشيء يسأله عنه فقمنا فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وابي الدرداء وانس حدیث زید بن ثابت حدیث حسن. یہ بیان ہے اس حکم کا جو سنی ہوئی بات کے پہنچانے پر ابھارنے کے بارے میں آیا ہے کہ جو کچھ بھی ارشادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی، ان کو ابھارا اور ان کو بتایا کہ جو چیزیں مجھ سے سنے ہیں تم لوگ اس کو دوسروں تک پہنچا دو. فلیبلغ الشاہد الغائب. ایک موقع پر جب آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، غالباً خطبہ حجۃ الوداع ہے، آپ فرمائیں کہ جو یہاں موجود ہیں وہ لوگ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو قیامت تک یہ سلسلہ احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت کا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات لوگوں تک پہنچائے جائیں گے. عبد الرحمن بن ابان بن عثمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت دوپہر کے وقت مروان کے پاس سے واپس ہوئے نکلے. ہم نے کہا کہ ان کو اس وقت کچھ پوچھنے کے لیے بلایا گیا ہوگا. یہ ایک ایسا وقت ہے عام طور پر جس میں اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروان کے پاس نہیں جاتے ہیں، لیکن اب اس وقت جب واپس ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مروان نے کچھ معلومات کے لیے آپ کو طلب کیا تھا ہوگا. ہم نے اٹھ کر پوچھا، حضرت زید بن ثابت سے پوچھے تو انہوں نے فرمایا ہاں، مروان نے ہم سے چند ایسی باتیں پوچھی جو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. مروان احادیث شریفہ کے بارے میں
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے حضرت زید بن ثابت جو کاتبان وحی میں سے ہیں ان کو طلب کیا اور ان سے معلومات حاصل کیا۔ تو وہ جو باتیں بیان کی وہاں پر وہ کون سی باتیں ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، خوشحال رکھے، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پس وہ اس کو یاد رکھا، محفوظ رکھا، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنے غیر تک، دوسرے تک پہنچا دیا۔ بس بسا اوقات فقہ کا حامل، یعنی بہت سے فقیہ نہیں ہوتے ہیں، اور پس بسا اوقات بہت سارے فقیہ ان لوگوں کی طرف پہنچانے والے بات جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں، یعنی بہت سے فقیہ اپنے سے کامل فقیہ تک بات پہنچاتے ہیں اور بہت سارے مسئلہ جاننے والے خود فقیہ نہیں ہوتے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت کرنے والے اور احادیث شریفہ بیان کرنے والوں کے لیے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ان کی زندگی میں خوشیاں عطا کرے۔ جو مجھ سے جو حدیث شریف سنے، ارشاد کو سنے اور اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچا دے، خود بھی احادیث شریفہ کی حفاظت کا اہتمام کرے، زبانی یاد کر لے اس کو یا کتابت کے ذریعے محفوظ کر لے اور پھر دوسروں تک اس کی تبلیغ کرے۔ اصل عنوان جو ہے سنی ہوئی بات کو پہنچانے کی ترغیب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشادات مبارکہ سنے گئے ان کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات اس میں جو بیان کی گئی ہے کہ جو احادیث شریفہ بیان کرنے والے ہیں، علوم پہنچانے والے ہیں، جن کو وہ علوم پہنچائے جا رہے ہیں، جن تک احادیث شریفہ کو پہنچایا جا رہا ہے، کبھی وہ ان سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، فقاہت رکھنے والے اور منشأ شریعت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے محدثین احادیث شریفہ بیان کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو صرف روایت کرتے ہیں، درایت ان کا مقصد اور منشا نہیں ہوتا، صرف احادیث شریفہ کی حفاظت، ظاہری الفاظ کی حفاظت، سند کی حفاظت، متن کی حفاظت ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ان کا مقصد مسائل کا استنباط کرنا، قرآن اور احادیث شریفہ سے مسائل نکالنا، اور عبادات کے بارے میں جو مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں ان احادیث شریفہ سے، ان کا اصل مقصد وہ نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف احادیث شریفہ کی حفاظت، کہ کوئی حدیث موضوع تو نہیں ہے اس کو پرکھنا احادیث شریفہ کو، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے والوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، لیکن علمی اعتبار سے بعد والے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں پہلے والے لوگوں سے۔ علمی اعتبار سے شاگرد استاد سے آگے بڑھ سکتا ہے لیکن مرتبے میں نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے ہی بیٹا باپ سے زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے علمی معلومات کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے یا علم کے اعتبار سے، لیکن درجہ جہاں تک درجے کی بات ہے تو درجہ تو جو پہلے والے ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے لیے ہی مسلم ہے۔ جیسے استاد ہے، شاگرد استاد سے علم میں آگے بڑھ سکتا ہے لیکن درجے میں نہیں۔ ایسے ہی بیٹا ہے، باپ سے علمی اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے لیکن درجے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے ہی مرید ہے، مقامات میں اور کیفیات میں اپنے مرشد سے آگے بڑھ سکتا ہے لیکن درجے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ درجے کے اعتبار سے جنت میں بھی درجے مقرر ہوں گے کہ؟ ہاں، درجے کے اعتبار سے انہیں مرشد سے زیادہ علم حاصل کیا ہوا ہے، جی، استاد سے زیادہ علم حاصل کیا ہوا ہے، جی، اور پھر مرشد سے زیادہ مجاہدات، ریاضت وغیرہ کر رہا ہے، جی، تو جنت میں درجے میں آگے کون ہوگا؟ جیسا کہ کیٹیگری جو ہے جنت کی، جی، درجوں میں 100 درجے ہیں، جی، تو مرید کو اگر 10واں درجہ ملا، نہیں، جو مرشد، نہیں، مرشد ہو یا والد ہو یا استاد ہو، ان کے مراتب بلند ہے تو ان کے رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے وہ لوگ ہی مقدم رہیں گے وہاں پر۔ اصل بتانا مقصد یہ ہے اس حدیث شریف میں کہ بہت سارے روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں لیکن روایت کا منشا کیا ہے، روایت کا مقصد کیا ہے، اور اس حدیث شریف میں جو حکم دیا گیا ہے اس کے سیاق اور سباق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کس پس منظر میں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا حدیث کا، وہ
بیان کرنا یا اس میں غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف احادیث شریفہ کو امت تک پہنچا دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے احادیث شریفہ جو روایت کی گئی ہیں اس کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے پھر بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث شریف روایت کی جاتی ہے کہ ان المیت لیعذب ببکائی اہلہ علیہ، یقیناً مردے کو ضرور عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے۔ اب اس حدیث شریف کا ایک خاص پس منظر ہے، ورنہ ایک شخص کا انتقال ہوا، گھر والے رو رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، مرثیہ خوانی ہو رہی ہے اور اس کے گن گائے جا رہے ہیں، تو اب دوسرے کے رونے کی وجہ سے میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ اس میں میت کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ جو گناہ کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی۔ تو اب یہاں پر میت کا انتقال، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں تو اس کو عذاب ہوگا۔ تو وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حدیث ایک خاص پس منظر کے ضمن میں آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی عورت کے پاس سے گزر ہوا، جو مر گئی تھی، اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے، اس کے فضائل اور کمالات بیان کر کے، اس کی خوبیاں بیان کر کے رو رہے تھے، تو اس پس منظر میں آپ نے فرمایا تھا۔ تو ایسا احادیث شریفہ کا پس منظر اور احادیث شریفہ جو بیان کیے گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی واقفیت ضروری ہے، تبھی شریعت کا منشا اور مقصد سمجھا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام بھی، روایت تو سب صحابہ کرتے تھے لیکن فتویٰ دینے والے صرف چند صحابہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور آپ کے وصال با کمال کے بعد بھی روایت تو ہر صحابی کرتے تھے، سب احادیث شریفہ بیان کرتے تھے، لیکن جہاں تک مسئلے مسائل بیان کرنے کا معاملہ تھا، فتویٰ دینے کا مسئلہ تھا، تو صحابہ کرام خود اس میں احتیاط کرتے تھے اور ہر کوئی فتویٰ نہیں دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی فتویٰ دیتے بھی تو پھر کہتے تھے کہ احتیاطی طور پر فلاں صاحب سے بھی پوچھ لیجئے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہی ایک مسئلہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، پھر فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو، فرمایا اس شخص سے۔ تو اس شخص نے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ پھر جب جا کر بیان کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں دریافت کیا، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا اور کہا کہ وہ جو جواب دیا گیا تھا پہلے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمائے کہ جب تک تمہارے درمیان یہ عالم دین موجود ہیں تم مجھ سے مسائل دریافت مت کرو۔ اس میں تقلید کی طرف بھی اشارہ ہے، اس میں یہ نہیں بولے کہ بھئی کہاں ہے، قرآن میں کہاں ذکر ہے اس کا، احادیث شریفہ میں کہاں ہے، نہیں، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بیان کیا اور اس شخص نے اس مسئلے کو سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، حبر کہتے ہیں زبردست ماہر عالم دین کو، جب تک تمہارے درمیان یہ عالم دین موجود ہیں تم مجھ سے مت پوچھو۔ اس سے تقلید شخصی کی طرف اشارہ ہے کہ کسی معین شخص کی تقلید بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال احادیث شریفہ بیان تو سب کرتے ہیں، لیکن احادیث شریفہ کا منشا، مقصد سمجھنا اور ان احادیث شریفہ سے استدلال کرنا، مسائل نکالنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اعمش جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک مرتبہ ایک مجلس میں ان سے چند سوالات کیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات، اتفاق سے اس مجلس میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، آپ نے تمام سوالات کے جوابات دے دیے تو اعمش نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً روانی کے ساتھ انہی احادیث شریفہ کو بیان کر دیا جو آپ نے امام اعمش سے سنے تھے، کہ احادیث شریفہ بیان کر رہے ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی احادیث شریفہ سے مسائل کا استنباط کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت اعمش نے فرمایا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، یعنی تم لوگ ڈاکٹرز ہو اور ہم دوا دینے والے ہیں، دوا تجویز کرنے والے ہیں، دوا صرف فراہم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہا کا جو درجہ ہے،
دین میں، اسلام میں فقہا کے جو خدمات ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ کو سماعت فرما کر ان سے مسائل کا استنباط کیا اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ تبلیغ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو دوسروں تک پہنچانا، یہ زندگی میں خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس کوئی ایک حدیث شریف ہو، کچھ علم ہو، وہ دوسروں تک پہنچا دے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے اس علم سے اور خوب فائدہ اٹھائیں اور خوب مسائل کا استنباط کر کے امت کو فائدہ پہنچائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کوئی بات معلوم ہے تو اس کو دوسرے تک پہنچانا چاہیے۔ حدیث نمبر 2763۔ ایک سوال میں اس کی وضاحت آپ سے چاہوں گا مفتی صاحب کے جی غالباً اب پچھلے ایپیسوڈز میں اس کی وضاحت بھی آپ فرمائے تھے جی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں میں ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہوں، اونچے کرتا ہوں، اعلیٰ مقام عطا کرتا ہوں اس شخص کو جس کو ایمان اور علم دین دیا۔ جی یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے، جی درجات کی بلندی کے لیے ایمان کے ساتھ اللہ نے جس کو علم دین دیا اس کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ اگر شاگرد علم کے معاملے میں استاد سے محنت کر کے اگر آگے بڑھ جائے تو کیا اس کا درجہ جنت میں استاد سے اونچا نہیں ہو سکتا اس قرآن کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں؟ کیونکہ استاذ کا مرتبہ بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک حرف بھی سکھا دے تو میں اس کا غلام ہوں، فرماتے ہیں آپ۔ تو جب ایک حرف سکھانے کی بنیاد پر جب ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں تو جو تمام علوم سے آراستہ کرتے ہیں، تمام علوم منتقل کرتے ہیں اور ہم کو سکھاتے ہیں تو ان کا درجہ تو ظاہر بات ہے اور بہت بلند ہوگا۔ تو بہرحال درجات کی جو بلندی، اسی لیے شاگرد کے درجات بلند نہیں ہوں گے، شاگرد درجے میں استاد سے کم ہی رہے گا۔ شاگرد اگرچہ کہ اپنے وقت کا امام ہو، شاگرد ہی ہے، اور استاد علمی اعتبار سے شاگرد سے کم ہو سکتا ہے، لیکن مرتبے میں استاد کا مرتبہ شاگرد سے بڑا ہے، مرشد کا مرتبہ مرید سے بڑا ہے، اور باپ کا درجہ بیٹے سے بڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سجدہ کیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن کیا مرتبے میں چھوٹے ہو گئے؟ ہرگز نہیں، وہ ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ تو اس طرح سجدہ کرنے سے، ایسا کرنے سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوگا، وہ ایک خواب کی تعبیر کے ضمن میں ہے۔ بہرحال والد والد ہیں، مرشد مرشد ہیں، اور استاد استاد ہیں، ان کا درجہ شاگرد سے، مرید سے اور بیٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2763۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود انبانا شعبۃ عن سماک بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا جیسا کہ سنا تھا۔ کیونکہ بہت سے وہ لوگ جن تک مسئلہ پہنچایا گیا سننے والے سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک چیز کی سماعت کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کے معانی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتا، اس کو درایت کا، غور و فکر کا موقع نہیں ملتا، لیکن وہی حدیث شریف جب دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس سے مسائل کا استنباط کرتا ہے اور اس کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کر کے ان کو تحریر میں لاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ چنانچہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جن کا شرح صدر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کے معانی اور مفاہیم کھول دیتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ تقریباً ایک ایک آیت کے 70,000 مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے 70,000 مفاہیم ہو سکتے ہیں، جن پر
اللہ تعالیٰ اسرار اور معارف اور حقائق کو منکشف کر دیتا ہے، وہی لوگ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ پیران پیر حضرت ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب ایک مجلس میں درس تفسیر دے رہے تھے۔ آپ اس مجلس میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، اولیاء، ابدال وغیرہ موجود تھے۔ حضرت سیدنا امام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ درس تفسیر کا آغاز کیے۔ اسی مجلس میں صوفیاء کے سخت مخالف ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے تفسیر بیان کرنی شروع کی، اور ایک آیت کی تفسیر آپ نے جب بیان کرنا شروع کیا تو 11 تفسیروں تک علماء نے کہا کہ ہم اس آیت کی یہ تفسیر جانتے ہیں۔ 11 تفسیروں تک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معلومات میں ہے، ہم کو معلوم ہے، لیکن 11 کے بعد خاموش ہو گئے تو وہ سلسلہ چلا 40 تک۔ ایک آیت کی آپ نے 40 تفسیریں بیان کی، اس کے بعد فرمایا یہ اب تک شریعت کی ظاہری اعتبار سے تفسیر تھی، علم ظاہر کے اعتبار سے یہ اس آیت کی تشریح اور تفسیر تھی، اب ہم شریعت سے طریقت کی طرف آتے ہیں اور قال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے اٹھے اور کپڑے پھاڑتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک دیوانہ وار کیفیت ان پر طاری ہو گئی تھی کہ علم ظاہر کے لحاظ سے جب 40 تفسیریں بیان کیا، اب تو اب باطنی اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے اور حقیقت اور معرفت کے اعتبار سے آپ کے تبحر علمی کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال قرآن مجید اور احادیث شریفہ ایک بحر زخار ہے، ایک سمندر ہے، جس میں نفیس انتہائی قیمتی جواہرات اور موتیاں ہیں۔ ان موتیوں کو حاصل کرنا، ان تک پہنچنا، ان کو نکال کر باہر لانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ غوطہ زنی کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اور اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے۔ اللہ جن پر فضل فرما دے اور جن کو ہمت عطا فرمائے، وہی اس بحر زخار سے قیمتی موتیوں کو نکال کر لا سکتے ہیں۔ تو یہ کام فقہائے کرام نے، علماء کرام نے اور محدثین کرام نے انجام دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اس شخص کے لیے جو احادیث شریفہ کی حفاظت کا اہتمام کرے، ان کو سنے، ان کی نشر و اشاعت کرے اور جیسا سنا تھا اس میں کمی بیشی کیے بغیر دوسروں تک پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشحالی عطا فرماتا ہے، اس کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے اور ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2764 حدثنا ابو ہشام باب ما جاء فی تعظیم الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ابو ہشام الرفاعی حدثنا ابو بکر بن عیاش حدثنا عاصم عن زر عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بیان اس حکم کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جھوٹی حدیث گھڑنے کا کیا گناہ ہے؟ جو حدیث شریف حدیث نہیں ہے، جو حدیث شریف نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے اور آپ کی طرف منسوب کر کے کوئی بیان کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر عمدن مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف جھوٹ کی نسبت کیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بہرحال احادیث شریفہ کو بیان کرنے میں جب تک یقین نہ ہو، اطمینان نہ ہو، پوری تحقیق نہ ہو، اس وقت تک احادیث شریفہ کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر کسی حدیث کے بارے میں شک ہو یا معلوم نہ ہو تو وہاں پر اپنی لا علمی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن حدیث شریف کی نفی یا اس کا اثبات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر معلوم نہیں ہے یہ حدیث ہے یا نہیں تو کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ حدیث ہے یا نہیں، ہم کو اس کا علم نہیں۔ حدیث نمبر 2765 حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری ابنۃ السدی حدثنا شریک بن عبداللہ عن منصور بن المعتمر عن ربعی بن حراش عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی یلج النار وفی الباب عن ابی بکر وعمر وعثمان والزبیر وسعید بن زید وعبداللہ بن عمرو وانس وجابر وابن عباس وابی سعید وعمر بن عبسۃ وعقبۃ بن عامر ومعاویۃ وبریدۃ وابی
موسیٰ و ابی امامۃ و عبداللہ ابن عمر والمقنعی و اوس ثقفی حدیث علی ابن ابی طالب حدیث حسن صحیح قال عبد الرحمن ابن مہدی منصور ابن المعتمر اثبت اہل الکوفۃ وقال وکیع لم یکذب ربعی ابن حراش فی الاسلام کذبۃ۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس باب میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، زبیر، سعید بن زید، عبداللہ بن عمر، انس، جابر ابن عباس، ابو سعید، عمرو بن عبسہ، عقبہ بن عامر، معاویہ، بریدہ، ابو موسیٰ، ابو امامہ، عبداللہ بن عمر مقنع اور اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت حسن صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں منصور بن معتمر اہل کوفہ میں اثبت ہیں، اور وکیع فرماتے ہیں ربعی بن حراش نے کبھی بھی مسلمان ہونے کے بعد جھوٹ نہیں بولا، اسلام میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ احادیث شریفہ کے بیان کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد نہیں فرمائیں اس کو حضور کا ارشاد ہے کہنا یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمدن جانتے بوجھتے جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 2766 حدثنا قتیبہ حدثنا لیث بن سعد عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی حسبت انه قال متعمدا فلیتبوأ بیتہ من النار۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث الزہری عن انس بن مالک وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، راوی کہتے ہیں میرے خیال میں آپ نے فرمایا قصدن عمدن جانتے بوجھتے، تو اس کو اپنا گھر جہنم میں بنانا چاہیے۔ بہرحال ایک عام آدمی کے خلاف جھوٹ بولنے میں اتنی سخت وعید نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ حدیث نمبر 2767 باب ما جاء فی من روا حدیثا وہو یرا انہ کذب۔ جان بوجھ کر جھوٹی حدیث روایت کرنے والے کے بارے میں بھی وعید آئی ہے۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن المغیرۃ بن شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الكاذبین۔ وفی الباب عن علی بن ابی طالب وسمرۃ هذا حدیث حسن صحیح وقد روى شعبۃ عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن سمرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث وروى الاعمش وابن ابی لیلى عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلى عن سمرۃ عند اہل الحدیث اصح۔ قال سألت عبد اللہ بن عبد الرحمن ابا محمد عن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الكاذبین۔ قلت له من روى حدیثا وهو يعلم ان اسناده خطأ اتخاف ان يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او اذا روى الناس حديثا مرسلا فاسنده بعضهم او قلب اسناده يكون قد دخل في هذا الحديث فقال لا انما معنى هذا الحديث اذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا فحدث به فاخاف ان يكون قد دخل في هذا الحديث۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، معلوم ہے اس کو معلوم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ایک حدیث بیان کر رہا ہے، جھوٹ بیان کر رہا ہے اور نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس باب میں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب اور سمرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ نے بواسطہ حکم اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً بیان کی۔ اعمش اور ابن ابی لیلہ بواسطہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت علی مرتضیٰ الحمدللہ کرم اللہ وجہہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔ بواسطہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کی جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی ایک جھوٹا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک شخص ایک حدیث بیان کر رہا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا وہ شخص بھی اس میں داخل ہے
جو ایک حدیث روایت کرے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی سند غلط ہے. ایک سند غلط ہے لیکن متن غلط نہیں ہے حدیث کا. سند میں ایک راوی کے نام کے بجائے کسی دوسرے راوی کا نام آ جائے تو سند میں اگر خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے اور اس کو معلوم ہے کہ سند میں غلطی ہے تو کیا وہ بھی اس حدیث میں داخل ہوگا؟ یا وہ حدیث مسند بیان کی جسے بعد نے مرسل بیان کیا. مرسل کا مطلب وہ ہے کہ جس میں ایک راوی کا ذکر چھوڑ دیا جائے. مثال کے طور پر تابعی کہہ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ تابعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے، بیچ میں ایک واسطہ صحابی کا چھوڑ رہے ہیں. تو مرسل روایت کو اگر کوئی مسند بیان کرے سند کے ساتھ، کوئی اس راوی کا ذکر کرے اور کوئی ذکر نہ کرے، تو کیا یہ لوگ بھی اس زمرے میں داخل ہوں گے؟ یا کوئی سند کو الٹ دے، سند ایک ہے، حدیث شریف دوسری ہے، ایک حدیث شریف کی سند کوئی دوسری حدیث شریف کے ساتھ جوڑ دے کر بیان کرے تو کیا وہ بھی داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ایسی حدیث روایت کی جس کی کوئی اصل نہیں ہے. ایک روایت اپنی طرف سے گھڑ کے، جیسے عام طور پر صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کے دور میں فتنوں کا آغاز ہوا اور لوگ اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے احادیث شریفہ گھڑنے لگے، تو اس وقت تک سند نہیں پوچھی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا جاتا تو فوراً سب سر جھکا دیتے تھے اور ان ارشادات مبارکہ کو تسلیم کر لیتے تھے. لیکن جب فتنہ واقع ہوا اور لوگ اپنے باطل نظریات کی نشر و اشاعت کے لیے احادیث شریفہ کا سہارا لے کر احادیث شریفہ گھڑنے لگے، وضع کرنے لگے، اپنی طرف سے بنانے لگے، تو اس وقت سند پوچھی جانے لگی کہ اپنی سند بیان کرو. اگر تمہاری سند میں اہل سنت کے لوگ ہیں تو ہم اس حدیث شریف کو اختیار کریں گے، اور اگر اہل بدعت ہیں تو ہم ان احادیث شریفہ کو نہیں لیں گے. یہ اس سے پہلے سند نہیں پوچھی جاتی تھی. جب فتنے کا آغاز ہوا اور لوگ احادیث شریفہ گھڑنے لگے تو پھر سند کی اہمیت ہو گئی، سند پوچھی جانے لگی. اسی لیے فرماتے ہیں حضرت محمد بن سیرین غالباً، جو امام المعبرین ہیں، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں جن کو مہارت حاصل تھی، کہ الاسناد من الدین، اسناد دین سے تعلق رکھتی ہے. اسناد کو معمولی نہ سمجھو، اس کا تعلق دین سے ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ پوچھی جاتی تو ہر کوئی شخص جو چاہتا، جو من میں آتا وہ کہتا. اسی لیے سند کا اعتبار ہے، سند بہت اہمیت کی حامل ہے. تو اب اس حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حدیث روایت کرے جس کی کوئی اصل نہیں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اس حدیث کے مطابق جھوٹا ہوگا. حدیث نمبر 2768، باب ما نهی عنہ ان یقال عند حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا قتیبۃ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن محمد بن المنکدر وسالم ابی النضر عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابی رافع وغیرہ رفعہ قال لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ امر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. ھذا حدیث حسن وروى بعضهم عن سفیان عن ابن المنکدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وسالم ابی النضر عن عبید اللہ بن ابی رافع عن نبیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابن عیینۃ اذا روى هذا الحدیث علی الانفراد بین حدیث محمد بن المنکدر من حدیث سالم ابی النضر واذا جمعهما روى وهكذا ابو رافع مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمہ اسلم. یہ بیان سکوں گا جس سے منع کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے وقت کچھ کہا جائے. یعنی حدیث بیان کرے تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کو معلوم ہے قرآن میں جو موجود ہے، قرآن میں جس کا ذکر آیا ہم اسی پر عمل کریں گے، ایسا کہنا سخت منع ہے. کیونکہ حدیث شریف بھی اپنی جگہ ایک مستقل حجت ہے. جیسے قرآن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، فرائض، احکام وغیرہ، ایسے ہی احادیث شریفہ سے بھی اشیاء کی حلت، چیزوں کی حلت اور حرمت، کسی چیز کا حلال ہونا اور حرام ہونا احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف شارح ہے، قرآن مجید کے آیات کی تشریح بیان کرنے والے ہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کا بھی اختیار دیا ہے، جس کی قرآن پاک میں جگہ جگہ صراحت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو عطا کریں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں رک جاؤ. حضرت عبید اللہ بن ابی رافع حضرت ابو رافع سے بیان کرتے ہیں، دوسری روایت میں اسے مرفوع بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں ایسے آدمی کو ہرگز نہ پاؤں جس کے پاس کوئی ایسی بات آئے جس کا میں نے حکم دیا ہے، یعنی کوئی ٹیکہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اپنی تخت پر، اس کے پاس کوئی ایسی چیز آئی جس کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے منع کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ جو کچھ ہم کتاب اللہ میں پاتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی اتباع کریں گے۔ یہ حدیث حسن ہے، بعض نے اسے بواسطہ سفیان اور ابن منکدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا ہے۔ سالم ابو نضر نے بواسطہ عبداللہ بن ابی رافع حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا۔ ابن عیینہ اس حدیث کو صرف ابن منکدر سے بیان کرتے وقت فرق واضح کر دیتے، اور جب دونوں ابن منکدر اور سالم ابو نضر سے بیان کرتے تو اسی طرح مذکورہ بالا کی طرح بیان کرتے۔ ابو رافع حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ان کا نام اسلم ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، تنبیہ کی کہ میں ایسا نہ پاؤں کہ ایک شخص اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ٹیکہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس حدیث بیان کی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، جو کچھ کتاب اللہ میں ہم پاتے ہیں ہم اسی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کی پیروی کرتے ہیں، ہم کو قرآن کافی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے آیات کی تفصیل احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، لیکن کون سی نماز کس وقت اور کتنی رکعت پڑھنا چاہیے ان تفصیلات کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اسی لیے احادیث شریفہ سے ان کی وضاحت کی گئی۔ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے قرآن میں، لیکن تفصیلات نہیں بیان کیے گئے، اجمالی طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ قرآن مجید اجمال ہے، اس کی تفصیل احادیث شریفہ ہے، اور تشریح بھی احادیث شریفہ کے ذریعے کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، کھول کھول کر بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کے احکام کی آپ تفصیل بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 2760 سے آغاز کیے تھے، الحمدللہ حدیث نمبر 2768 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اس میں خوب سے خوب تر ترقی عطا فرمائے، اور ان احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت کی برکت سے جامعہ انواریہ کے مسائل حل فرمائے، اور اس کے لیے دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اے مولا، جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کیے ہیں ان کے اہل و عیال کو صحت و عافیت عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر نعمت سے سرفراز فرما، تمام آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرما، ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، اور معاشی حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے، اور تمام پریشانیاں دور فرما۔ مولا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل ان کے تمام دنیاوی جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔